بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب قبل از اسلام کی اس چھٹی نشست میں ہم اسلام سے پہلے عرب معاشرے اور عرب سماجیات کے تانے بانے سمجھنے کے لیے ہم ایام العرب کا تذکرہ کریں گے۔ ایام العرب یعنی عربوں کے دن۔ اب اس سے مراد وہ قبائلی جنگیں ہیں جو اسلام سے قبل کے زمانے میں اور بعض حالات میں اسلام کے ابتدائی دور میں بھی عرب قبائل کے مابین ہوئی، ان کو کہتے ہیں ایام العرب۔ ایام العرب کو عربوں کے وقائع سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی ان کے اہم بڑے واقعات۔ مشہور جو جاہلی شاعر ہیں عمرو بن کلثوم، انہوں نے اپنے معلقہ میں ان ایام سے ان جنگی کارناموں اور شاندار فتوحات کو مراد لیا ہے، یعنی وہ یہ کہتے تھے کہ جن جنگوں میں عربوں نے بڑے شاندار کارنامے انجام دیے ہیں، جنگی کارنامے، وہ اصل میں ایام العرب ہے۔ یہ ایام العرب جو ہیں وہ کسی علاقے کے نام سے، جہاں پہ وہ جنگ لڑی گئی اس علاقے کے نام سے، یا کسی شخصیت کے نام سے، یا کسی اور نسبت سے ان کے نام جو تھے وہ پڑ جاتے تھے۔ مثال کے طور پر حرب الفجار ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا تھا، اور وہ تیر اٹھا کر کے اپنے چچا زبیر بن عبد المطلب کو دے رہے تھے۔ اس وقت ان کی رسول اللہ کی عمر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 16-17 سال تھی۔ تو یہ جو جنگیں، اچھا، ان کو حرب فجار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی تھی۔ اچھا، اسی طریقے سے حرب بسوس ہے، جس کو اس لیے حرب بسوس یا یوم بسوس کہتے ہیں کیونکہ بسوس ایک عورت کا نام ہے، جس عورت کی وجہ سے یہ جنگ ہوئی تھی اس کا نام بسوس تھا، لہٰذا یہ ایام بسوس کے نام سے مشہور ہوئی۔ تو اس طریقے سے جنگوں کے نام کسی شخص پر یا کسی مقام پر رکھے جاتے تھے۔ جب اسلام آیا ہے تو اسلام کی جو جنگیں تھیں، مسلمانوں کی جو جنگیں تھیں قریش سے، ان کو بھی یوم اور ایام سے یاد کیا جاتا تھا، مثلا یوم بدر، یوم حنین وغیرہ۔ یہ جو ایام کا تذکرہ ہے، یہ عربوں کا پسندیدہ ترین موضوع تھا۔ ان کی شاعری کا جو اکثریتی حصہ ہے وہ انہیں ایام کے تذکروں کے اوپر ملتا ہے۔ لیکن ایک تو یہ کہ انہوں نے ان ایام کو نظم کیا، اس کے علاوہ نثری کاوشیں بھی ہمیں ملتی ہیں۔ بہت مشہور ایک رائٹر ہیں ابو عبیدہ معمر بن مسنہ، ان کا انتقال 210 ہجری میں ہوا تھا، عربوں کے بڑے مخالف تھے۔ انہوں نے ایام العرب کے اوپر 2 کتابیں لکھی تھی، ایک مختصر تھی جس میں 75 ایام العرب کا تذکرہ ہے، اور ایک مبسوط ہے جس کے اندر 1200 ایام العرب کا تذکرہ ہے۔ اگر ہم ایسے مصنفین کی فہرست بنانا چاہیں جنہوں نے ایام العرب کے اوپر لکھا، صرف ایام پہ لکھا، تو ابن الندیم ہماری مدد کرتا ہے۔ یعنی ابن الندیم کی الفہرست میں ہمیں ایسے مصنفین کا ذکر مل جاتا ہے جنہوں نے ایام العرب پر الگ سے لکھا، اور لیکن پھر وہ کتابیں بوجوہ محفوظ نہیں رہ سکیں، اور البتہ ان کے طویل یا مختصر اقتباسات بعد کے مورخین کی کتابوں میں ہمیں مل جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ کئی مورخین نے ان ایام کا بھی تذکرہ کیا، یعنی الگ علیحدہ کتاب کے طور پہ نہیں، لیکن اپنی تاریخ کی کتابوں میں ان ایام کا تذکرہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر ابن اسیر، ان کی الکامل فی التاریخ ہے، اسی طریقے سے ابن حبیب بغدادی کی کتاب المحبر ہے، اسی طریقے سے ابو الفرج اصفہانی کی کتاب الاغانی ہے 20-22 جلدوں میں، ابن رشیق کی العمدہ ہے، ابن عبد ربہ کی العقد الفرید ہے 8 جلدوں میں، اور اسی طریقے سے سب سے زیادہ اہم کتاب جو ہے وہ المیدانی کی ہے، مجمع الامثال۔ مجمع الامثال جو ہے، اس کے 19ویں باب میں ایام عرب کا تذکرہ ہے، مختصر ہے مگر بہت مستند ہے،
اور سب نے یہیں سے ان ایام کا احوال، یعنی وہ ایک یوم کے بارے میں صرف یہ بتاتا ہے کہ یہ جنگ کن دو قبیلوں کے درمیان لڑی گئی، کتنے مہینے یا سال چلی، اس میں کتنے لوگ مقتول ہوئے، اور یہ اس جنگ کا خاتمہ کیسے ہوا، اس کے اثرات مختصر. تو یہ بیان مختصر ہے لیکن بہت زیادہ اوتھینٹک مانا گیا ہے مورخین کے نزدیک. اس کتاب میں اس نے زمانے قبل از اسلام کے 132 ایام کا ذکر کیا ہے اور اسلامی عہد کے 88 یعنی 88 ایام کا مختصراً ذکر کیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارے سینئر معاصرین کہہ لیجئے، جن کا پچھلی صدی، گزشتہ صدی سے جن کا تعلق ہے، جنہوں نے ایام العرب کے موضوع پر لکھا ہے، اپنی کتاب میں ایک چیپٹر یا ایک حصہ ایام العرب کے اوپر بھی لکھا ہے. ان میں دیکھیے محمود شکری آلوسی ہیں جن کی کتاب بہت مشہور ہے بلوغ العرب فی احوال العرب، 4 جلدوں میں ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے اور ترجمہ بہترین ہوا ہے. اسی طریقے سے جرجی زیدان کی کتاب ہے العرب قبل الاسلام، اور ڈاکٹر جواد علی کی جو کتاب ہے تاریخ العرب قبل الاسلام، یہ عرب جاہلیہ کو سمجھنے کے لیے گزشتہ صدی میں لکھی گئی سب سے امپورٹنٹ کتاب ہے ڈاکٹر جواد علی. اور یہ کتاب ان کی 6 جلدوں میں ہے یا شاید 7 جلدوں میں ہے، اور اس کا بہرحال اردو ترجمہ تو نہیں ہوا، لیکن اس سے زیادہ بہتر طریقے سے قبل از اسلام کے عرب کو اور کوئی ایلوبریٹ نہیں کر سک رہا ہے. ایام کے بارے میں ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ یہ طویل جنگیں تھیں، بعض 40 سال تک لڑی گئیں. ٹھیک ہے کہ یہ کوئی 40 سال، کوئی 30 سال، کوئی 25 سال، کوئی 2 سال، کوئی 1 سال، یہ ٹھیک ہے کہ یہ ان میں سے بعض جنگیں 40 سال تک لڑی گئیں، لیکن یہ مسلسل لڑائی نہیں ہوتی تھی. یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ جو متصادم اور متحارب قبیلے ہوتے تھے وہ حالت جدل میں ہوتے تھے، جنگ نہیں ہوتی تھی، لڑائی نہیں ہوتی تھی، مسلسل لڑائی نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہزاروں لوگ مر گئے، ایسا نہیں ہوتا تھا، 2-4 لوگ مرتے تھے. ابھی ہم ایک کیس اسٹڈی کریں گے حرب بسوس کی، اس میں آپ دیکھیے گا، اس میں جب ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ان ایام کی نوعیت کیا تھی. مثلا اب آپ دیکھیے کہ یوم بعاث جو مدینے کے اوس اور خزرج کے درمیان لڑی گئی، اس کے اندر جو باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے وہ 1 دن ہوئی ہے. 40 سال چلی ہے یہ جنگ، لیکن جو باقاعدہ لڑائی ہوئی ہے جس میں خون بہا ہے وہ 1 دن ہوئی ہے. اچھا پھر باقی دنوں میں کیا ہوتا تھا؟ باقی دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ ان کے شاعر ہجو لکھ رہے ہیں ان کے اوپر، یا پھر ان کے شاعر ہجو نگاری کر رہے ہیں ان کے اوپر، یا پھر یہ کہ ایک قبیلے کا متحارب 2 قبیلے ہیں، ان میں سے ایک کا کوئی شخص دوسروں کے ہتھے لگ گیا، اکیلا شخص یا 2-3 کا گروپ کوئی ان کے ہتھے لگ گیا، انہوں نے ان کی ٹھکائی کر دی، یا ان کا کوئی بندہ ان کو مل گیا تو انہوں نے اس کو ڈنڈا مار دیا، سر پھاڑ دیا، یا سر نہ بھی پھاڑا، مکے مار دیے، ہاتھا پائی ہو گئی، یہ ہوتے تھا. تو اس طرح سے یہ جنگ وہ حالت جدل میں رہتے تھے 30 اور 40 سال تک، یہاں تک کہ ان دونوں کے درمیان کوئی صلح نامہ طے پا جائے. یہ صلح نامہ کبھی کبھی تو انہی 2 قبیلے میں سے کوئی سمجھدار سردار انیشیٹو لیتا تھا تو ہو جاتا تھا، اور بعض اوقات کوئی 3rd پرسن یا 3rd قبیلہ جو ہے وہ ان دونوں کو روکتا تھا اور ان دونوں کے درمیان کوئی ایگریمنٹ، کوئی معاہدہ وغیرہ کرا دیتا تھا امن کا، جس کی بعد پھر یہ حالت جنگ سے اور حالت جدل سے باہر آ جاتے تھے. پھر یہ ایک دوسرے کے خلاف ہجو نگاری اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا اور گالم گلوچ کرنا اور ایک دوسرے کے بندوں کی ٹکائیاں کرنا، پھر وہ یہ سب چیزیں نہیں کرتے تھے. قبل از اسلام یہ جو عرب قبائل کی جو جنگیں ہوتی تھیں جن کو کہ ہم ایام العرب کہہ رہے ہیں، یہ کسی چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوتی تھی. اگر آپ دیکھیں کہ کس بات پہ وہ لڑتے تھے تو حیرت ہوتی ہے. مثال کے طور پر پانی پلانے پہ جھگڑا ہو گیا کہ ہمارا جانور پانی پی رہا تھا، تمہارے اونٹ نے پیش قدمی کیوں کی، یا یہ کہ کسی کی چراگاہ میں کسی کا جانور چلا گیا، بس اب اس پہ لڑائیاں ہو رہی ہیں. یا
ایک خاندان یا قبیلے کے کسی شاعر نے دوسرے خاندان یا قبیلے کے اجداد میں سے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہے، اب اس کے اوپر غیرت جاگ گئی ہے اور اس کے اوپر سلسلہ چل رہا ہے۔ حالین مسدس میں جنگ بسوس، جس کا ہم آگے تذکرہ کریں گے، اس کے بارے میں بڑا اچھا ان کا ایک بند ہے کہ وہ بکر اور تغلب کی باہم لڑائی، صدی جس میں آدھی انہوں نے گنوائی، قبیلوں کی کر دی تھی اس نے صفائی، تھی ایک آگ ہر سو عرب میں لگائی، نہ جھگڑا کوئی ملک کو دولت کا تھا، وہ کرشمہ ایک ان کی جہالت کا تھا۔ 100% حالی نے یہ بات درست لکھی ہے کہ یہ صرف ان کی جہالت اور شقاوت تھی۔ اب ہم کیس اسٹڈی کے طور پر حرب بسوس کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں۔ اس جنگ کا تذکرہ، خاص طور سے اس یوم کا تذکرہ میں اس لیے کر رہی ہوں کہ اس میں جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والی لڑکی تھی وہ تھی جلیلہ بنت مرہ، اور اتنے برے حالات میں وہ آ گئی تھی اس حالت جدل کی وجہ سے کہ وہ اس کی جو شاعری اس دور کی ہے اس نے اس کو ایک بہت بڑی شاعرہ بنا دیا۔ یہ اتنی بڑی شاعرہ تو نہیں تھی جیسے کہ خنسا وغیرہ تھی، لیکن اس کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کتاب الاغانی کے اندر بھی اس کا تذکرہ ہے۔ عربی ادبیات کے اندر جہاں شاعرات کا تذکرہ ہوتا ہے، کوئی جلیلہ بنت مرہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو اس میں آپ کو کس طرح سے ایک خاندانی نظام اور ٹوٹتا ہے، کس طریقے سے دو بھائیوں کے قبیلے آپس میں جانی دشمن بن جاتے ہیں، اس زمانے میں کیا سماجیات میں ان ایام کا کیا کردار تھا، یہ ساری باتیں سمجھنے میں ہمیں بہت مدد ملے گی حرب بسوس سے۔ یہ دو بھائی تھے، بکر بن وائل اور تغلب بن وائل، سگے بھائی تھے، اور ان سے جو ان کی جو اولادیں تھیں، ان سے دو قبیلے چلے، ایک بنو بکر اور دوسرے بنو تغلب۔ تغلب بن وائل، بنو تغلب کا جو سردار تھا اس کا نام تھا کلیب۔ یہ کلیب جو تھا بہت ایک تو زبردست مردانہ وجاہت کا نمونہ بھی تھا، ساتھ ہی ساتھ انتہائی بد دماغ، انتہائی مغرور اور انتہائی چیرہ دست انسان تھا، اور مگر تھا شاندار، لہٰذا عربوں نے اس کو اعز العرب کا لقب دے رکھا تھا، یعنی عربوں کا سب سے زبردست شخص۔ کلیب کی شادی بنو بکر کے ایک معزز شخص تھے، مرہ بن زحل بن شیبان، ان کی بیٹی جلیلہ سے ہوئی، جلیلہ بنت مرہ سے۔ ایک مستشرق ہیں نکلسن، انہوں نے کتاب لکھی ہے لٹریری ہسٹری آف دی عربس، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں حلیلہ بنت مرہ، اور وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس کو لیا ہے کتاب الاغانی کی جو جدید ایڈیشن ہے اس سے لیا ہے۔ بعض طبعاتوں میں، کتاب الاغانی کی بعض طبعاتوں میں جو نقطہ لگا ہوا ہوتا ہے جیم کا وہ ہٹ گیا ہے، تو وہ جلیلہ جو ہے وہ حلیلہ ہو گئی ہے، تو نکلسن نے بھی اس کو حلیلہ لکھا ہے، لیکن ہے یہ اصل میں جلیلہ بنت مرہ۔ آپ انساب کی کتابوں میں دیکھیں گے وہاں آپ کو جلیلہ بنت مرہ ملے گی۔ اچھا، اس سے اس کی شادی ہو گئی، اور جلیلہ جو ہے وہ رخصت ہو کر کے کلیب کے گھر میں آ گئی۔ یہ جو تھا کلیب بہت زبردست آدمی تھا، اتنا زبردست آدمی تھا، اس نے بڑے SOPs اس نے بنا رکھے تھے۔ مثال کے طور پر اگر وہ کہیں جا رہا ہے اور راستے میں خیمہ زن ہو رہے ہیں، لوگوں کے خیمے لگ رہے ہیں، تو اس کے خیمے کے برابر میں کوئی خیمہ نہیں لگا سکتا تھا، اس کے خیمے کے آگے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا۔ جس چراگاہ میں اس کے جانور چر رہے ہیں وہاں کسی اور کا کوئی جانور آ نہیں سکتا تھا، اس کی آگ کے برابر میں کوئی آگ روشن نہیں کر سکتا تھا۔ یہ لوگ جب سفر کرتے تھے تو ظاہر رات میں کسی صحرا میں انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تو وہاں پہ جنگلی جانوروں کا خدشہ ہوتا تھا، تو یہ لوگ اپنی جو ان کے خیمے وغیرہ ہوتے تھے ان سے ذرا دور فاصلے پر
آگ روشن کرتے تھے تاکہ ان کے خیمے محفوظ رہیں اور جنگلی جانور ان کے اوپر حملہ نہ کرے. تو اس کی آگ کے قریب کوئی آگ نہیں روشن کر سکتا تھا، اس کے خیمے کے آگے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا. یہ ایسا آدمی تھا. اچھا، جلیلہ کی کلیب سے شادی ہو جاتی ہے اور ان کی بڑی اچھی اور بڑی محبت بھری زندگی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. جلیلہ کا ایک بھائی تھا، جساس اس کا نام تھا، اور سگا بھائی تھا. اور جلیلہ اور جساس کے گھر میں اس کی ایک خالہ بسوس رہتی تھی، وہ رہتی تھی ان کے ساتھ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بسوس کا کوئی مہمان آ گیا. اب ظاہر ہے ان کا جو مہمان ہے وہ کسی مرسیڈیز گاڑی میں تو نہیں آیا ہوگا نا، وہ آیا اپنے اونٹ پر، اور اونٹ جو تھا وہ بندھا جساس کے اونٹوں کے ساتھ. اور اگلے دن جب اونٹ، اچھا ایک بات اور کہ جب اس کی شادی ہو گئی جلیلہ کے ساتھ کلیب کی، تو پھر یہ لوگ اس کو اپنے خاندان میں شامل کر لیتے تھے. بیوی کے خاندان کو بھی وہ اپنی برادری سمجھنے لگتے تھے، اور ان کے درمیان بڑی ایک انسیت پیدا ہو جاتی تھی. اور لہٰذا ان کے جانور بھی اب ان کی چراگاہ میں اور ان کے جانور ان کی چراگاہ میں چر سکتے تھے. یہ ایک ان ریٹن ان کا لا تھا. اچھا، ان کی شادی کو ابھی تھوڑا وقت گزرا تھا کہ بسوس کا ایک مہمان آیا. وہ مہمان اونٹ پر آیا. وہ اونٹ جو تھا وہ اگلے دن جساس کے اونٹوں کے ساتھ چرنے کے لیے ادھر چلا گیا، کلیب کے چراگاہ میں چلا گیا. اچھا، یہ لوگ اپنے چراگاہ کا معائنہ کرتے رہتے تھے، اپنے جانوروں کا خیال رکھتے تھے وغیرہ وغیرہ. تو وہ جانے لگا جانور اس طرح سے. ایک دن کلیب اپنے چراگاہ کا معائنہ کر رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ یہ اونٹ ہمارا نہیں ہے اور جساس کا بھی نہیں ہے. اس نے معلوم کیا تو پتہ چلا جساس کے اونٹوں کے ساتھ آیا. اس نے جساس سے پوچھا تو جساس نے کہا ہاں یہ میری خالہ کے مہمان آئے ہیں تو یہ ان کا اونٹ ہے. تو کلیب کے لیے تو یہ برداشت سے باہر تھا کہ اس کے یعنی جساس کے اونٹ تو چرے ہیں اس کے اندر، لیکن جساس کی خالہ کا مہمان اس کا اونٹ، یہ کیسے؟ تو اس نے جساس سے کہا دیکھو اب مجھے یہ نظر آیا نا تو میں تیر اس کے پار کر دوں گا. جساس کو غصہ آ گیا. اس نے کہا اگر تم نے ہمارے مہمان کے اونٹ پر تیر چلایا تو میں تجھ پر تیر چلاؤں گا. ہو گیا معاملہ، ہو گئی گڑبڑ. اچھا، اس کے بعد یہ دونوں اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے اور اس واقعے کی اطلاع جلیلہ کو ہو گئی. جلیلہ کو معلوم تھا کہ دونوں بہت ضدی طبیعت کے آدمی، وہ اپنے بھائی کو جانتی تھی اور اپنے شوہر کو بھی جانتی تھی. تو وہ بہت پریشان ہو گئی. اسے سمجھ آ گئی کہ کچھ نہ کچھ ہو رہے گا. تو وہ اس طرح کے بعض اوقات دل بستگی کے اشعار پڑھتی تھی اپنے شوہر کے سامنے. کبھی کبھی وہ اس طرح کے اشعار پڑھتی تھی. اشعار تو سارے عربی میں ہیں، میں بس ان کا اردو میں اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتی ہوں. مثلا وہ جیسے کلیب سے ایک موقع پر کہتی ہے کہ تمہاری برادری میں شامل جساس جیسا شخص اور تمہارے گھر کی رونق تمہاری بیوی یعنی میں، کیا تم ان دونوں سے ہاتھ دھو لو گے؟ یعنی وہ مطلب کیا تم ان کے خلاف جا سکتے ہو؟ اسی طریقے سے وہ اشعار پڑھتی یا اس کو سمجھاتی. اسی طرح وہ اپنے بھائی کو بہت سمجھاتی تھی کہ کلیب کے چراگاہ میں مت بھیجو، مطلب اپنے جانوروں کو روک لو، اور خالہ کے مہمان کے جانور کو تو بالکل ہی روک لو. تو وہ ان کو بھی سمجھاتی تھی اور اس کو بھی سمجھاتی تھی. لیکن یہ وہ مرد نہیں تھے جو عورتوں کی کسی بات کے اوپر کان دھرے. ایک دن وہ پھر معائنے پہ نکلا اور پھر اس کو وہی اونٹنی نظر آ گئی. اس نے تیر چلایا، اونٹنی کے تیر پار ہوا. اونٹنی بلبلائی اور چیختی چلاتی وہ جو گھر بھاگی، بس جساس کے گھر میں پہنچی. اور بسوس نے دیکھا کہ میرے مہمان کے اونٹ کو تیر مار دیا گیا. وہ سمجھ گئے نا، کیونکہ یہ جو ٹینشن تھی، اس ٹینشن کا سب کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے منع کیا ہے لیکن اس کے جانور ادھر جا رہے ہیں. تو وہ بڑی زور سے چیخی چلائی. یہ لوگ یہ جو عورتیں تھیں نا، یہ دہائیاں دیتی تھیں کہ
واہ حسرتا، تو پھر اب جناب ایک قیامت مچ گئی اور پھر سب لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں. تو اس طریقے سے اس کی جو خالہ تھی بسوس، اس نے بڑی دہائی دی تو جساس بھاگا ہوا آیا. تو اس نے دیکھا کہ یہ اونٹنی زخمی ہو گئی ہے. تو اس وقت بسوس نے اشعار پڑھے، چند اشعار پڑھے. اور یہ جو اشعار ہوتے تھے نا، یہ بڑے بھڑکانے والے ہوتے تھے. عربی میں ان کو المقتبات کہا جاتا ہے. ایسے اشعار کو المقتبات کہا جاتا ہے، یعنی بھڑکانے والے شعر جس میں مردوں کا بھیجا گھوم جاتا تھا. تو جساس نے کہا اپنی خالہ سے کہ فکر نہ کرو، ٹھیک ہے، میں اس اونٹنی سے بڑے زبردست اونٹ کو ختم کرنے والا ہوں. اب دیکھیے ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہوتا نا تو وہ کہتا کہ اسے غصہ آتا تو وہ کہتا میں چھوڑوں گا نہیں، میں کلیب کو جان سے مار دوں گا، وہ یہ کہتا نا. لیکن یہ عرب نا بڑی رمز میں بات کرتے تھے، اشاروں اور کنایوں میں بات کرتے تھے. یہ بڑے ان کی طلاقت لسانی کو تو ماننا پڑے گا. جتنا زیادہ آپ عربک لٹریچر پڑھیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنے زبردست زبان آور قسم کے لوگ تھے. اسی وجہ سے وہ اپنے آپ کو العرب کہتے تھے، یعنی زبان آور، یعنی ایلوکوینٹ. اور باقی ساری دنیا کو عجم کہتے تھے، یعنی گونگا. پوری دنیا گونگی ہے ان کے آگے. تو اس نے کہا کہ اپنی خالہ سے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس اونٹنی سے بڑے اونٹ کو ختم کر دوں گا. پھر اس کے بعد وہ اس کی تلاش میں رہا، موقع کی تلاش میں رہا جساس. ایک دفعہ وہ اکیلا کہیں جا رہا تھا کلیب، اس نے نیزہ مارا، اس کو چوٹ لگ، نیزہ اس کے آر پار ہوا، وہ گھوڑے سے گرا، اس نے اس کو قتل کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ جلیلہ کے سگے بھائی نے اس کے شوہر کو قتل کر دیا. اچھا، اب عربوں کے ہاں یہ تھا ایک ٹرینڈ کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جاتی تھی، کوئی انتقال ہو جاتا تھا، تو احباب، قریب و گرد و نواح کے لوگ یا محلے اور پڑوس کے لوگ اور رشتہ دار سب اس گھر میں جمع ہوتے تھے اور ماتم کرتے تھے، سینہ کوبی کرتے تھے، اونچا اونچا روتے تھے، اشعار پڑھتے تھے. مطلب ایک اور ہی خوفناک سی فضا بنا دیتے تھے جس میں کہ اگلے کو غصہ آئے. اور اس طرح تو اس طرح سے اس کے یہاں بھی لوگ جمع ہوئے کلیب کے گھر میں. عورتیں ماتم کر رہی ہیں، کپڑے پھاڑ رہی ہیں، چلا رہی ہیں، منہ پیٹ رہی ہیں. انہی میں کسی نے کہا، جلیلہ بھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی کیونکہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا تھا، تو وہ وہیں بیٹھی ہوئی تھی جن لوگ تعزیت والوں میں. تو ان عورتوں نے اس کی نند سے کہا کہ تم کیسے یہ برداشت کر رہی ہو کہ تمہارے بھائی، یعنی اس عورت کو تم کیسے برداشت کر رہی ہو جس کے بھائی نے تمہارے بھائی کو قتل کیا، اس کو یہاں سے نکال دو. جیسا جلیلہ کو پتا تھا کہ یہی ہونے والا ہے، لہٰذا وہ وہاں سے نکل آئی. وہ جو اس کے اشعار تھے، جو اس نے اپنی چچا زاد بہن جو کہ اس کی نند تھی، اس کی دوست، اس کی سہیلی تھی، اس کو مخاطب کر کے اس نے جو اشعار کہے ہیں. پھر اس کے بعد وہ اپنے سواری میں سوار ہوئی اور اپنے باپ کے گھر آئی، یعنی باپ اور بھائی کے گھر آئی، جہاں پر اس کا باپ بھی تھا، جساس بھی تھا، بسوس بھی تھی، اس کا مہمان بھی تھا، اس کی وہ زخمی اونٹنی بھی تھی. وہ اس گھر میں آئی. تو جو راستہ اس نے طے کیا، اس راستے میں اس نے جو اشعار پڑھے ہیں وہ میں عربی میں تو اب آپ کو سنا نہیں سکتی، لیکن کیونکہ میری عربی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کو دیکھیں تو بخدا دل تنگ پڑ جاتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے. کیا ایسے اشعار تھے جس میں وہ ایک طرف وہ روتی ہے کہ مطلب میرا ہم سفر اور ہم دم ساز چلا گیا، کلیب چلا گیا، کیا شاندار مرد تھا جس کو انہوں نے زمین پہ گرا دیا وغیرہ وغیرہ. ایک طرف وہ یہ کہتی ہے، پھر اگلے اشعار میں اور اگلے مصروں میں وہ کہتی ہے کتنا بے حیائی کا کام کیا ہے بکر والوں نے، یعنی اپنے باپ کے قبیلے والوں کو وہ برا بھلا کہتی ہے کہ کتنے بے حیائی کا کام کیا ہے انہوں نے کہ ایک ایسے عرب کے سردار کو انہوں نے اس طریقے سے مار دیا. اور پھر وہ یہ بھی پریشان ہو کے کہتی ہے کہ میں کیا کروں اپنے بھائی کے لیے، مطلب اب مجھے اپنے بھائی کا بھی ماتم کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کو یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ لوگ قصاص میں جساس کو مانگیں گے. قصاص وہ ضرور لیتے تھے، قصاص نہیں چھوڑتے تھے.
یا تو وہ دیت لے لیں گے یا قصاص لیں گے. تو وہ اسے یہ نظر آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا. اب یہ لوگ آئیں گے جب ان کی مارننگ ختم ہوگی, جب ان کا رونا دھونا ختم ہوگا, تو پھر یہ آئیں گے اور جساس کو مانگیں گے کہ ہم اس کو قتل کریں گے کلیب کے اس میں. تو میرا تو شوہر تو گیا ہی گیا, میرا تو بھائی بھی چلا جائے گا. تو جو اس نے اشعار کہے ہیں وہ اتنے تکلیف دہ اشعار ہیں, بہت تکلیف دہ اشعار ہیں. اچھا, اب ہم اس کی شاعری کو تو چھوڑتے ہیں. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اب ہم اپنا فوکس کرتے ہیں جلیلہ کو. اب دیکھیے وہ اس گھر میں آ گئی جس گھر میں اس کا باپ تھا, اور ذرا دیکھیں یہ لوگ کیسے الفاظ بولتے تھے اور کیسے یہ لوگ جملے بولتے تھے. دیکھیں یہ لوگ ایسے مسجع اور مقفع قسم کی گفتگو بھی کیسے کرتے. اس کے جب یہ گھر آئی تو اس کے باپ نے پوچھا, ما وراک یا جلیلہ, تم اپنے پیچھے کیا چھوڑ کر آئی ہو. تو جلیلہ نے جو جواب دیا ہے وہ عربی ادب کی کتابوں کے اندر محفوظ ہو گیا. میں آپ کو اس کا اردو ترجمہ اگر بتاؤں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے. بہت سو کا داغ, صدا کا رنج و غم, ایک دم ساز سے محرومی, ان قریب بھائی کا قتل, اور ان دونوں کے مابین کینوں کی کاشت, اور جگر ہائے پاش پاش. اب آپ دیکھیں جب اس کو آپ عربی میں دیکھیں تو کتنا اس میں ایک ردم کی جواب تھا اس ٹوٹے دل کی لڑکی کا. اچھا اس کے بعد اب ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ پھر جلیلہ کے ساتھ کیا ہوا. جلیلہ جب یہاں آئی تو چند مہینوں کے بعد اس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے, کلیب کا بیٹا تھا, اور اس کا نام ہجرس تھا. اس کا نام ہجرس رکھا گیا اور یہ یہیں پر پلا بڑھا. اچھا, جساس کو قصاص میں قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ ان لوگوں نے دیت وغیرہ دے کے معاملے کو رفع دفع کر دیا تھا. اس کے بعد یہ ہجرس پیدا ہوتا ہے تو جو جساس ہے اس کا ماموں, وہ اس کے بڑی خیال کرتا ہے اور اس کو بہت اچھے طریقے سے پالتا ہے اور اس کو پال پوس کے جوان کرتا ہے. اپنی بیٹی بھی اس کے ساتھ شادی کر دیتا ہے, اپنا داماد بھی بنا لیتا ہے. کس کو؟ کلیب کے بیٹے کو, کلیب اور جلیلہ کے بیٹے کو, ہجرس کو. اچھا, اب یہ ان کی اچھی زندگی گزر رہی تھی. ایک دفعہ یہ کسی بازار میں گیا, ہجرس جو تھا وہاں پر بنو بکر کا بازار تھا. ظاہر ہے بنو بکر میں یہ پرورش پا کے بڑا ہو رہا ہے اپنی ماں کے قبیلے میں. جب وہاں گیا تو وہاں پر کسی دکاندار کے ساتھ کچھ انبن ہو گئی. تو اس دکاندار نے غصے میں یہ کہا کہ تم لوگوں نے, یعنی تغلب والوں نے, ہماری مصیبت کی ہوئی ہے اور تمہارے باپ نے ہمیں ایک مصیبت میں ڈالا تھا اور اب تم نے اس طرح کی حرکتیں جو ہے شروع کر دی. اس طرح سے ان کے درمیان کچھ مکالمہ بازی ہوئی. بالکل ایگزیکٹ مکالمات کا مجھے پتہ نہیں ہے, لیکن انبن ہوئی, سخت گفتگو ہوئی. اور اس کے بعد یہ غصے میں گھر آ گیا. ہجرس جو تھا یہ گھر آ گیا. گھر آنے کے بعد اس کو اتنا غصہ تھا کہ اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا تھا. وہ اپنی مٹھیاں بھینچ رہا ہے, دانت پیس رہا ہے اور ساری رات وہ سویا نہیں. تو اس کی بیوی جو کہ اس کی ماموزاد بہن تھی, جساس کی بیٹی تھی, وہ کھٹک گئی. کیونکہ ان لوگ کو معلوم تو تھا نا, جساس کی بیٹی کو معلوم تھا کہ میرا جو شوہر ہے اس کے باپ کو میرے باپ نے قتل کیا ہوا ہے. تو یہ باتیں تو پتہ تھی, لیکن اس طرح سے کبھی اس کو چھیڑا نہیں گیا تھا. جب اس طرح سے اب چھیڑ دیا گیا ہجرس کو, تو اس نے صبح اٹھتے ہی اپنے باپ کو بتایا کہ بہت غصے میں رہے. ہجرس جو تھے ساری رات نہیں سوئے اور بہت غصے میں تھے اور دانت پیس رہے تھے اور مٹھیاں بھینچ رہے تھے. یہ وہ جساس کی سمجھ میں آ گیا کہ کچھ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو اتنا شدید غصہ ہے. اور کیا ہوا ہے سب ان لوگوں کو پتہ ہوتا تھا, سب انہیں معلوم ہوتا تھا کیا ہوا ہے. اس نے ہجرس کو بلایا اور ہجرس سے کہا کہ دیکھو بڑا طویل وقت ہو گیا ہے, 25 سال تو گزر ہی گئے ہوں گے نا, 25-26 سال گزر گئے ہیں, ربع صدی گزر گئی ہے. دونوں قبیلوں کے درمیان, تغلب اور بکر کے درمیان نفرتیں ہیں, عداوتیں ہیں اور یہ ہے اور غصہ ہے اور وغیرہ وغیرہ. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم لوگ معاہدہ کر لیتے ہیں, عہد کر لیتے ہیں امن کا, آشتی کا, سلامتی کا. تو ہجرس نے کہا ٹھیک ہے. تو یہ لوگ گئے. اچھا, ہجرس جو تھا
وہ بہت تیار ہو کے گیا. اس نے کہا میرے جیسا انسان ایسے تھوڑی جائے گا. وہ تیار ہوا اچھا سا, اور یہ لوگ تلوار تو ہر وقت ان کے پاس ہوتی تھی, وہ کوئی ایشو نہیں تھا, اور اپنے گھوڑے پہ سوار ہو کر کے وہ وہاں پہنچا. جس شخص کو ان لوگوں نے ثالث بنایا تھا اس کے گھر یہ لوگ پہنچے, اور ایگریمنٹ کرنے کا یا عہد و پیمان کرنے کا ان لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بڑا پیالہ رکھا جاتا تھا, کبھی اس کے اندر پانی, خوشبودار پانی ڈال دیتے تھے, تو اس میں دونوں اپنے ہاتھ ڈبوتے تھے, اور جیسے بیعت ہوتی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے خواتین کے ساتھ بیعت کیا کرتے تھے, برتن میں پانی ڈال کے اور دونوں ہاتھ اس میں رکھ کر کے وہ بیعت کر, اس طرح سے یہ وہ پرانے زمانے کی بات تھی, یہ عہد و پیمان کیا کرتے تھے. کبھی کبھی اس میں خون ڈال دیتے تھے, کبھی دودھ ڈال دیتے تھے برتن کے اندر, کبھی پانی ڈال دیتے تھے, اس طرح کچھ کرتے تھے. خون انسان کا نہیں, کسی جانور کا. تو اس طرح سے جب وہاں پر پیالہ لا کے رکھا گیا اور سب کچھ ہو گیا, اسٹیج تیار ہو گیا, اور اس جو آربیٹریٹر تھا, جو ثالث تھا, جو حکم تھا, اس نے اس طرح کے الفاظ کہے کہ بھئی آپ دونوں وعدہ کریں کہ دونوں قبیلوں کے درمیان آئندہ کوئی رنجش اور یہ وہ نہیں, اس طرح کی کچھ باتیں کی ہوں گی انہوں نے. تو اس وقت اس نے جساس نے تو یہ الفاظ دہرا دیے. پھر اس نے ہجرس سے کہا کہ اب تم بھی یہ اس طرح کی بات کرو. تو ہجرس نے اپنی تلوار کھینچ لی اور اس نے کہا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرے باپ کا قاتل میری آنکھوں کے سامنے مطلب زندگی سے فیضیاب ہوتا رہے. اور اس نے تلوار ماری اور اپنے باپ کو قتل کر, اپنے ماموں کو قتل کر دیا, اور اس کے بعد گھوڑے پہ سوار ہوا اور سیدھا جا کر کے اس نے دم لیا ہے بنو تغلب کے گھر میں. اب آپ دیکھیے یہ جو جنگ تھی, جنگ بسوس, یہ اس میں ایک خون کلیب کا بہا, اس کے بعد کوئی خون نہیں بہا, بس اس کے بعد یہ 20-25 سال ایسے ہی گزر گیا. مگر ایک دوسرے کو تانے دینا, ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, ہجف کرنا اور غصہ کرنا, اور ایک دوسرے کو اگر اکا دکا لوگ ملے ان کی پٹائیاں کر دینا اور ڈنڈے مار دینا اور مکے مار دینا, یہ سب چل رہا تھا. خون نہیں بہا تھا. پہلا خون کلیب کا بہا, اور 20-25 سال کے بعد ظاہر ہجرس جب جوان ہوا تو اس نے تو پھر دوسرا خون کلیب کے قاتل جساس کا بہا. اور اس کے آگے کی تاریخ مجھے زیادہ علم نہیں ہے, لیکن مجھے امید ہے کہ اس کے آگے بھی یعنی مزید 15 سال کوئی ایسا خون وہ نہیں بہا ہوگا, مگر یہ ایک اسٹیٹ حالت جدل جو ہے یہ قائم رہی ہوگی. اب اس سارے سینیریو کے اندر آپ جلیلہ کو دیکھیے. اس کا پہلے اس کا شوہر گیا, شوہر کو مارنے والا اس کا سگا بھائی تھا, پھر اس کے بعد اس کا بھائی گیا, بھائی کو مارنے والا اس کا اپنا بیٹا تھا. اور دیکھیے عرب میں یہ ہوتا تھا کہ کوئی بھی خاتون جب بیوہ ہو جاتی تھی یا طلاق اس کو ہو جاتی تھی, وہ اپنے باپ یا بھائی کے گھر میں کچھ وقت جو تھا وہ گزارتی تھی, اور اس کے بعد وہ دوسری شادی کر لیتی تھی, تیسری کر لیتی تھی, چوتھی کر لیتی تھی, 5ویں 6ٹھی شادی تک کرنے کی تاریخ کے اندر ملتا ہے. کیونکہ عورتوں کا اپنے باپ اور اپنے بھائی کے گھر میں رہنے کا کانسیپٹ نہیں تھا, وہ رہے گی اپنے شوہر کے ہی گھر میں. لیکن آپ دیکھیے کہ جلیلہ نے دوسری شادی نہیں کی, وہ کلیب سے بہت محبت کرتی تھی, اور اس کی وجہ سے اس نے شادی نہیں کی. اس نے اپنے بچے کو پالا پوسا بڑا کیا, جوان کیا, اور اس کے ہاتھوں اس کے بھائی کا قتل ہو گیا, اور پھر اس کے بعد وہ بھاگ کر اپنے باپ کے قبیلے میں چلا گیا. جلیلہ کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں رہا. تو یہ آپ ذرا دیکھیں کہ خاندان کس طرح سے برباد ہوتے تھے ان جنگوں کی وجہ. بے شک خون نہیں بہہ رہا ہے, زیادہ خون نہیں بہہ رہا ہے, زیادہ تلواریں نہیں چل رہی ہیں, لیکن خاندان تو برباد ہو گیا نا. قبیلوں کے درمیان تو نفرتیں اور عداوتیں اور خلیجیں حائل ہو گئی نا. تو یہ ان کی جو سماجی زندگی کے جو تانے بانے تھے ان کو سمجھنے میں ہمیں ان ایام العرب کا مطالعہ بہت دلچسپ ہے. اور یہ ایسے کئی ہیں ایام, اور ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر اتنی طویل جنگیں ہوتی تھی. 100% ان کی جہالت اور 100% ان کی شقاوت قلبی جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ تھی. اسی وجہ سے اس کو عرب جاہلیہ کہا جاتا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم عربوں کے ماقبل اسلام عربوں کے سماجی طبقات کا مطالعہ کریں گے. بہت بہت شکریہ.